الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، گزشتہ جمعہ ذکر کی اہمیت پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں. آج ہم ذکر کی فضیلت پر دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو بات سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو. ذکر کی فضیلت بہت بڑی ہے. ذکر سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. ذکر سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ذکر سے انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ذکر سے آدمی کے دل میں خشوع اور خضوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ذکر سے انسان صدقات و خیرات کرنے والوں سے بھی کہیں آگے بڑھ جاتا ہے. اور دیگر فضائل قرآن اور حدیث کے اندر بیان کی گئی. تو انشاءاللہ اختصار کے ساتھ دو چار باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا.
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم میرا شکر کرو ناشکری سے بچے رہو۔ آیت شریفہ سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کو یاد کرنے سے اللہ ہمیں یاد کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت اس پر نہیں ہوتی۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اگر کسی جماعت میں میرا تذکرہ کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ فرشتوں کے سامنے اللہ اپنے اس بندے کا ذکر خیر فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ ہے جو مجھے یاد کرتا ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں کے درمیان کیسے ذکر کرتا ہے؟ مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرا ایک بندہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لہٰذا تم گواہ رہو میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اللہ نے اس انداز میں فرشتوں کے سامنے اپنے اس بندے کا تذکرہ کیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان کے فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس کی مقبولیت کو زمین والوں میں ڈال دیا جاتا ہے تو اہل زمین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ گویا کہ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ذکر خیر فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور قرار حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر دل کی بے چینی کا علاج ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد کرے؟ جب انسان کو کوئی پریشانی آ جائے، وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو اللہ کو اس انداز میں یاد کرے کہ میرا رب ہے جس نے مجھے اس پریشانی میں مبتلا کیا ہے، اور وہی رب ہے جو اس پریشانی کو دور کر دے گا۔ تو اللہ اس کے دل کی بے چینی کو ختم کر دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں فائدہ دے سکتی ہو اس کو حاصل کرنے کی حرص کرو، عاجز ہو کے نہ بیٹھو۔ اگر کوئی مصیبت تمہیں پہنچے تو پھر تم کہو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ کی تقدیر ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ پھر نبی نے بیان فرمایا یاد رکھو لفظ اگر کا استعمال نہ کرو، اس لیے کہ لفظ اگر سے شیطانی دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو جب انسان کسی پریشانی میں ہو، اس پریشانی میں اللہ کو یاد کر لے کہ یہ پریشانی اللہ نے دی ہے اور اللہ ہی دور کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دے گا، اس کے دل میں پیدا ہونے والی بے چینی کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔
اور اگر انسان پریشانی پر یہ کہتا رہے کہ میں نے یوں نہ کیا ہوتا تو یہ آزمائش میں مبتلا نہ ہوتا، تو پھر انسان کی بے چینی بڑھتی رہتی ہے، اس کے دل کو سکون اور قرار نہیں آتا۔ تو اللہ نے بیان فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور جب اللہ کے کلام کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ آیت شریفہ سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کا ذکر اللہ کے خوف کی طرف لے جاتا ہے، اور خوف کی کیفیت بندے کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا تصور لے کے ڈر جائے، گناہ سے باز آ جائے، تو اس کے لیے 2 جنتیں۔ ایک اور مقام پہ بیان فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے تصور سے گناہوں سے باز آ گیا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے انسان کے دل میں خوف اور خشیت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ کیفیت انسان کو نجات کی طرف لے جاتی ہے، کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب نماز ہو جائے اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اور اللہ کو خوب یاد کرو، خوب اللہ کا ذکر کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ کا ذکر انسان کو کامیابی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے، اور یہ کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، یہ کامیابی دنیا کی کامیابی ہے۔ تو گویا کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کو کامیاب کرے گا جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے راستے سے گزرتے ہوئے ایک پہاڑ کو دیکھا، آپ نے ارشاد فرمایا سبق المفردون، مفرد بہت آگے نکل گئے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی مفرد ہوتا کون ہے؟ آپ اس کی تعریف کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کو یاد کرنے والا، جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو نیکیوں میں بہت آگے نکل جاتا ہے، اس کا مقابلہ ممکن نہیں، الا یہ کہ کوئی آدمی اسی کی طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہو تو پھر وہ اس سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک بڑی بات بیان فرمائی کہ ذکر کرنے والا آگے نکل گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کلمات بیان فرمائے ہیں، ان کلمات کی ادائیگی کرنے والا
نیکیوں میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ کوئی اس کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ ایسے کلمات ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے اس خلا کو اجر سے بھر دیتے۔ تو جو شخص اللہ کو یاد کرنے والا ہے نیکیوں میں کس قدر آگے بڑھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، زبان پر ادائیگی کے اعتبار سے بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو میں وزن کے اعتبار سے بہت بھاری ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اندازہ کیجیے کہ ان کلمات کو پڑھنے والا اس کا میزان کل قیامت کے دن بھر جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا سبق المفردون، مفرد بہت آگے نکل گئے۔ میں نے آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں ذکر کے بعض فضائل کو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔